پاکستان اور دنیا بھر سے لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو رانا عزیر کا سلام۔ ناظرین کرام، اس وقت بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ ایک مرتبہ پھر سے سابق وزیر اعظم چیئرمین پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی عمران خان کی جانب سے اپنی جماعت پر پی ٹی آئی پر بلڈوزر چلا دیا گیا ہے۔ سب کے استعفے مانگ لیے گئے ہیں اور سہیل افریدی کا استعفیٰ بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ عمران خان کے اب ایک ایسی سٹیٹمنٹ باہر آ گئی ہے جس نے پاکستان تحریک انصاف کے در و دیوار ہلا کر رکھ دیے ہیں۔ صورتحال یکسر طور پر تبدیل ہو رہی ہے اور پی ٹی آئی کے لیے ایک بہت بڑا امتحان عمران خان نے جیل سے کھڑا کر دیا ہے۔ اب آئندہ کا منظرنامہ کیا ہوگا، سہیل افریدی کیا کر سکتے ہیں، عمران خان کی اسٹیٹمنٹ کے بعد پی ٹی آئی کیا کرنے جا رہی ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے، کیونکہ نظر آ رہا ہے اس ساری صورتحال میں کہ عمران خان ستمبر سے پہلے ہسپتال منتقل ہو سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی لانگ مارچ نہیں کرے گی۔ سہیل افریدی نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا۔ عمران خان صاحب نے جناب اب ایسے موقع پر بیان داغ دیا ہے اور ایسے موقع پر ان کا جیل سے بیان آ گیا جب پاکستان تحریک انصاف جو ہے اپنی پالیٹکس کر رہی ہے۔ اور دوسری جانب پیمز کے ڈاکٹرز، عمران خان صاحب کو چونکہ پیمز ہاسپٹل میں جو ہے وہ منتقل کیا گیا تھا، پیمز کے ڈاکٹرز نے جناب اب نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے اور یہ ایسا پنڈورا باکس ہے جو شہباز شریف کی نااہلی پر پہلا قدم اٹھایا گیا ہے۔ یہ خبر بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے میری درخواست ہوگی کہ آپ نے اس چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، کامنٹ سیکشن میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ کامنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ ناظرین کرام، میں نے آپ کو جو کل صبح کی خبر تھی، آج صبح کی ویلاگ بنایا، اس میں آپ کو بتایا کہ عمران خان کے لیے اس وقت آپشنز بڑے محدود کر دیے گئے۔ عمران خان کو ہسپتال جب منتقل کیا گیا، وہ محسن نقوی اور بیرسٹر گوہر کی جو ملاقات ہوئی، جب وہ ان کی والدہ کی تعزیت پر گئے تو بیرسٹر گوہر نے محسن نقوی سے کہا کہ عمران خان کی طبیعت بہت خراب ہے، ان کو ہسپتال منتقل کیا جائے۔ تو پھر محسن نقوی نے کہا کہ آپ عدالتوں کا جو ہے وہ رخ کریں، اگر عدالتیں آپ کو ریلیف دیتی ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف محسن نقوی کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہے اور محسن نقوی اسٹیبلشمنٹ کے بیہا پر پی ٹی آئی کے ساتھ رابطے میں ہے۔ تو اسی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف نے جو سمارٹ چال چلی ہے، جو ایک اچھا پتہ کھیلا کہ محسن نقوی کو توہین عدالت کے اندر فریق نہیں بنایا۔ سیکرٹری داخلہ کو تو بنا دیا، لیکن محسن نقوی کو فریق نہیں بنایا گیا کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بیہا پر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں۔ اور پھر آئی جی کے پی کے جو ہے ان کو پشاور آئی جی کے پی کے ڈاکٹر منصور عثمان منور جو ہیں ان کو تعینات کیا گیا، ڈی جی آئی ایف آئی تھے اور یہ محسن نقوی کے بڑے قریبی ہیں۔ تو یہ جو تعیناتیاں ہو رہی ہیں، محسن نقوی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے بڑے قریبی شخصیت جو ہے بنتے چلے جا رہے ہیں۔ بیرسٹر گوہر کے ساتھ ان کا بہت رابطہ رہتا ہے، تو بیرسٹر گوہر کوئی نہ کوئی آپشنز جو ہیں وہ عمران خان کے لیے کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بیرسٹر گوہر، محسن نقوی، سہیل افریدی، دیگر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جتنے مرضی آپشنز کریٹ کرتے، جب تک عمران خان خود نہیں مانے گا تب تک ڈیل نہیں ہوگی۔ میرے پاکستانیوں، اس نے آپ سے گلہ کیا، شکوہ کیا اپنی بہنوں کی پریس کانفرنس کے ذریعے کہ میرے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، مجھے ذہنی ٹارچر کیا جا رہا ہے، مجھے ذہنی اذیت دی جا رہی ہے۔ پاکستان کی قوم کیا کر رہی ہے؟ سوال یہ ہے، آپ استقبال کرنے پہنچ جاتے ہیں، آپ سوشل میڈیا پر بھڑکے بھی مار لیتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ کوئی ایک شخص، کوئی ایک پاکستان کا شخص مجھے ایک بتا دے کہ وہ باہر نکلا ہو، اڈیالہ کے باہر پہنچا اور اس نے کہا کہ آج میں نے اڈیالہ کے باہر اس وقت تک نہیں ہلنا جب تک میری موت نہ ہو جائے۔ یہ سارے پاکستان تحریک انصاف کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، سہیل افریدی یا کوئی بھی، بیرسٹر گوہر ایک بڑے شریف انسان ہے، بڑی کوشش کر رہے ہیں، لائل ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، میں ان کی بات نہیں کروں گا۔ سلمان اکرم ہوں، سہیل افریدی ہوں، جنید اکبر ہوں، یہ سارے پاکستان تحریک انصاف کا کھا رہے ہیں، عمران خان کا کھا رہے ہیں اور یہ وزارتی انجوائے کر رہے ہیں صرف اور صرف۔ اب عمران خان صاحب کو ایک ڈیل تو پلیٹ میں رکھ کے دے دی گئی جب ان کو پیمز لایا گیا شفا کا دھوکہ دے کر۔ خان صاحب کو کہا گیا کہ جناب آپ کو ہم ڈیل دیتے ہیں، آپ بنگالہ منتقل ہو جائیں، لیکن سیاست سے کنارہ کشی کر لیں۔ عمران خان وہاں پر غصے میں آئے اور انہوں نے، میں آپ کو جب کہہ رہا ہوں نا کہ سہیل افریدی جو ہے ان سے استعفیٰ مانگا گیا، عمران خان نے جیل سے جو بلڈوزر چلا دیا، بڑا امپورٹنٹ ہے۔ عمران خان کی پیمز ہاسپٹل میں ملاقات ہوتی ہے اپنی بہن ڈاکٹر عظمیٰ خان کے ساتھ۔ وہاں پر عمران خان صاحب بڑے غصے میں تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے سہیل افریدی کو اس وجہ سے لگایا وزیر اعلیٰ جو وہ کر رہے ہیں، کبھی خفیہ ملاقاتیں، کبھی وہ پاؤں پکڑ رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، اور 27 ستمبر کا لانگ مارچ اتنا لمبا، آپ کر کیا رہے ہو؟ آپ سے اسٹریٹ موومنٹس نہیں ہو رہی ہیں، آپ کو لایا گیا کہ چلے آپ اوپننگ بیٹسمین ہیں میرے،
آپ نوجوان ہیں لیکن آپ نے تو بند کمروں کے اندر ڈھیلے کھڑکا لیے. علی امین گنڈاپور کو کیوں ہٹایا گیا؟ یہ خان صاحب کے الفاظ ہیں. عمران خان صاحب نے غصہ کیا کہ علی امین گنڈاپور صاحب کو اسی وجہ سے ہٹایا گیا تھا. اور پھر انہوں نے جنید اکبر کی بات کی کہ جنید اکبر صاحب جب مجھے پہلے ملنے آتا تھا تو مجھے آ کر بتاتا تھا کہ میں علی امین گنڈاپور کی وجہ سے جو ہے وہ اسٹریٹ موومنٹ نہیں چلا سکتا کیونکہ علی امین گنڈاپور اس میں رکاوٹ ہے. تو خان صاحب نے کہا کہ اب تو علی امین گنڈاپور نہیں ہے, اب تو آپ اسٹریٹ موومنٹ چلا سکتے ہیں. اب جنید اکبر کی طرح, اب جنید اکبر صاحب کی کون سی اسٹریٹ موومنٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں جو انہوں نے سوائے بڑھ کے مارنے کے انہوں نے کچھ نہیں کیا. سہیل آفریدی نے بھی یہی کیا. 27 ستمبر کا لانگ مارچ پاکستان تحریک انصاف نہیں کرے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں, لکھ کر دے رہا ہوں کیوں نہیں کرے گی. 27 ستمبر سے پہلے یہ ایک فکس میچ کھیلیں گے, عمران خان کو اسپتال منتقل کریں گے, وہاں سے کہیں گے کہ جناب دیکھیں جی ہمارے مطالبات پورے ہو گئے تو لہٰذا ہم لانگ مارچ نہیں کر رہے. اب یہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے. عمران خان صاحب غصے کے اندر ہے کہ جناب آپ یہ, میں اندر چکی کے اندر پس رہا ہوں, میرا تندور بنا دیا انہوں نے, اور آپ باہر وزارتیں انجوائے کر رہے ہیں. آپ کو اس وجہ سے وزیر اعلیٰ کے پی کے لگایا گیا. سلمان نقوی کی انہوں نے بات کی کہ آپ نے پارٹی کے لیے کیا کیا, کروڑوں روپے وکلا کے طور پر فیس لینے کے آپ نے سلمان نقوی صاحب نے کیا کیا. تو وہ غصے کے اندر آئے. بیرسٹر غور سے انہوں نے کوئی شکوہ نہیں کیا کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بیرسٹر غور صاحب کس طرح کی پالیٹکس کر رہے ہیں, اور بیرسٹر غور صاحب بڑی میچور پالیٹیشین ہے اور بڑی میچور پالیٹکس جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو وہ سہیل آفریدی کے اوپر, سلمان نقوی کے اوپر, جنید اکبر بڑے برہم ہوئے اور ان کے لیے پیغام بھی بھیجا. اور پھر انہوں نے جو سب سے امپورٹنٹ بات کی, انہوں نے کہا کہ اگر تم سے کام نہیں ہوتا تو جاؤ عہدے چھوڑو اور پارٹی چھوڑو اور گھر بیٹھ جاؤ. چھوڑے ذرا سہیل آفریدی ہوتا, غیرت ہے تو چھوڑے, اس کا اس کی اس کا یہ کرنے کے علاوہ ان کو کچھ آتا نہیں ہے. یعنی کہ یہی ڈرامے بازی سہیل آفریدی صاحب کر رہے ہیں نا, آزادی یا شہید, شادی یا شہادت, یہ پہلے ڈرامے بازیاں پیچھے پہلے بھی کرتے رہی, اب بھی کر رہی ہے ٹک ٹاک. وہ شفیع جان صاحب وہ بال بنا کر آ جاتا ہے, کس کے اس نے وہ سپرے لگائی ہوتی ہے, پھر آ کر ٹی وی پر وہ جناب کبھی اس کو گالیاں کبھی اس کو گالیاں, پھر وہ بڑا پکا منہ بنا کر جناب اپنے آپ کو ایک ارسطوٹل سمجھتا ہے, نیلسن منڈیلا سمجھتا ہے. یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف میں وہ جھوٹ بیٹھی ہوئی ہے, وہ جھوٹ بیٹھی ہوئی ہے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. اب یہ جو جماعت ہے وہ انقلاب لائق, یہ پھر پمس ہاسپٹل کے جناب ڈاکٹرز میں انہوں نے اعلامیہ جاری کر دیا. عمران خان صاحب کو پمس ہاسپٹل لایا گیا. اب توہین عدالت کی درخواست شہباز شریف کے خلاف جا چکی ہے. یوسف رضا گیلانی کی طرز پر اگر آزاد ججز جو ہیں وہ اپنا فیصلہ کرتے ہیں تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اڑ جاتے ہیں. اب پمس ہاسپٹل کے ایک ڈاکٹر نے جناب خبر دی ہے, ڈان اخبار صاحب, یہ ڈان اخبار جو ہے وہ یہ بریک کرتے ہیں اس خبر کو کہ پمس کے معتبر ذرائع نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ عمران خان کے لیے سی ٹی اے, جسے عام طور پر سی ٹی اینجیوگرافی کہا جاتا ہے, تجویز کی گئی تھی. تاہم متعلقہ سہولت دستیاب نہ ہونے کے باعث یہ ٹیسٹ مکمل نہیں کیا جا سکا. اب پمس میں عمران خان صاحب کا یہ ٹیسٹ نہیں ہوا, خبر آ گئی. اب حکومت نے تو آلریڈی توہین عدالت کر دی سپریم کورٹ کی حکم کے اوپر. اب یہ بھی دیکھیں کہ وہاں پر رجایا گیا کہ جہاں پر عمران خان کی جان کو خطرہ بڑھ گیا تھا, پمس میں یہ سہولت ہی موجود نہیں تھی. اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس جو گراؤنڈز ہیں بڑے پکے اور مضبوط گراؤنڈز بن گئے کہ جناب ہمارے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے. اور انہوں نے کہا کہ بعد ازاں عمران خان کو واپس اڈیالہ جیل جایا گیا. جمعے کے روز جب یہ بات سامنے آئی کہ پمس میں عمران خان کا سی ٹی اے ٹیسٹ نہیں ہو سکا تو بعض سینئر ڈاکٹروں نے بتایا کہ مطلوبہ مشین ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ میں موجود تھی. تاہم عمران خان کے اسپتال موجود ہونے کے دوران یہ معلومات ان کے علاج پر مامور ڈاکٹروں تک نہیں پہنچائی گئی. اب ڈاکٹر سے جناب جو ہیں وہ ان کو نہیں پتا کہ جناب یہ مشین موجود تھی یا نہیں تھی. ڈاکٹر کے مطابق کارڈک سینٹر میں موجود سی ٹی اے مشین 2011 میں فعال تھی, تاہم بعد میں یہ غیر فعال ہو گئی. ایک سینئر ڈاکٹر نے مزید بتایا کہ کارڈک سینٹر میں روایتی اینجیوگرافی کی سہولت موجود تھی جس میں رگ میں مقصود طریقے سے رسائی حاصل کر کے کیمرے کی مدد سے ممکنہ رکاوٹ کی تشخیص کی جاتی ہے. تاہم فعال سی ٹی اے مشین صرف ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ میں موجود تھی. ایک اور ڈاکٹر نے تصدیق کی کہ ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ میں موجود سی ٹی اے مشین مارچ 2022 سے فعال ہے. ڈان اخبار میں اکرام جنیدی صاحب جو ہیں انہوں نے یہ خبر دی ہے, لیکن عمران خان صاحب کا جو یہ سی ٹی اے ٹیسٹ ہے جس کو آپ سی ٹی اینجیوگرافی کہتے ہیں وہ ڈاکٹروں نے تجویز کی تھی اور یہ جان بوجھ کر نہیں کی گئی. اب یہ کس نے رکوایا سارا عمل؟ اب سپریم کورٹ میں جب یہ معاملہ جائے گا, اب آپ دیکھیں آئین قانون کو اٹھا لیں, کیا شہباز شریف وزیر اعظم رہ سکتے ہیں؟ آزاد ججز نے اگر یہ فیصلہ کیا تو اب اس حکومت کا پہیہ الٹا گھوم گیا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا لازمی طور پر خیال رکھنا. لانے کے بعد پاکستان زندہ باد.